اور یہ سب کیسے تشریح کی جانی چاہیے اسٹیٹمنٹ کی کہ فوج موجودہ حکومت کو گھر بھیجے، نکالے، پھر ہم ان سے بات چیت کریں گے؟ وہ ایک طرف تو یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ فوج کا کردار نہ ہو سیاست میں، اور دوسری طرف یہ مطالبہ۔ دیکھیں، مجموعہ اسداد ایک لفظ استعمال کیا اقبال نے بہت اچھی طریقے سے، وہی کیفیت ہے نون لیگ۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے کہ جب زندگی کے اندر ایسے کام نہ کیے ہوں، جس راستے پہ کبھی آپ نہ چلے ہوں، جس صورتحال کو کبھی ایکسپیرینس، زندگی میں آپ رائیونٹ کے اندر شاندار طریقے سے زندگی گزارتے چلے آئے ہیں۔ ان کے ایم این اے ایم پی اے وہ بھی اسی طرح کی زندگیاں گزارتے چلے آئے ہیں، آج ایم این اے بنے، پھر اس کے بعد یہاں ادھر ادھر کاروبار کرتے رہے، پھر 3 سال کے بعد پھر دوبارہ الیکشن لڑ لیا۔ انہیں موومنٹ کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ نواز شریف صاحب نے چونکہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا ایک بیان دے کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اور سمجھتے تھے کہ شاید لوگ تھریٹ میں آ جائیں گے۔ ان کو اندازہ نہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز بالکل مختلف ہیں۔ بہت پہلے ان کے دل میں سامنے عرض کیا تھا، ان کے دل میں جو یہ خواہش ہے وہ کہ یہ جو ہمارے ہاں بہت سارے دانشور جو ہے نا، روز گفتگو پتہ کیا کرتے ہیں کہ جی ہم نے 1971 سے کوئی سبق نہیں لیا۔ او بھائی 71 جو تھا وہ 35,000 لوگ بہت دور، ہوسٹائل لینڈ، انڈیا اس کے اندر پورا انفلوئنس کیا ہوا، امریکہ اور باقی ملک سارے انفلوئنس کیے ہوئے تھے۔ ڈیفرنٹ سینیریو تھا یہاں تو جس کے ساتھ آپ لڑنے چلے ہو اس نے تو گھر چھوڑ کے جاؤ، اسی جگہ پہ مرنا ہے اس نے، اور اگر آپ نے مرنا ہے ان کے ساتھ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو مریم نواز صاحب کو سوال زیادہ ہو گیا۔ دوسری اہم چیز جو یہ ہے کہ نون لیگ کی پورا سینیریو ایسا ہے کہ یہ اپنے خاندان کے علاوہ پارٹی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ میں کم از کم 8-10 ایسے لوگوں کو، اہم ترین لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ گفتگو بھی انہوں نے کیا، جو سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہمیں کس دیوار کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں۔ یہ تو یا تو اپنے بچے ادھر بھیجیں، خود یہاں پر آئیں، تب تو لڑنے کے لیے تیار بھی ہوں۔ جو لوگ یہاں سے، جن کی مثالیں دیتے ہیں خمینی کی یا ٹرٹسکی کی، وہ لوگ، ان کی خاندان کا گھر اجڑا تھا، ان کے خمینی کا ایک بچہ شہید ہوا تھا جس وقت تو وہاں سے اپنے پیچھے دروازے سے بھاگ کے عراق پہنچے ہیں، ٹھیک۔ تو یہاں تو حالت یہ ہے کہ ابھی تک وہ نوکروں کی فوج ظفر موج رائمنڈ سے ختم نہیں ہوتی۔ آپ کی پورا گیٹ اپ جو ہے وہ ایک مستقل طور پہ وہ چلتا ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یار کم از کم آپ اپنے آپ کو ناپ تول لو، اور پھر اس کے بعد جو مرضی کرتے پھرو۔ اب یہ جو بیانیہ آ گیا، اس نے پورے کے پورے سینیریو کو کنفیوز کر دیا۔ مطلب ہم آئین کے تحت گفتگو کرنا چاہتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آئین کا وہ شک بتائیں کہ جو فوج سے گفتگو کرنے کی اجازت، شک، کوئی ایک شک، میں صبح کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، ایک شک بتائیں کہ جہاں فوج کے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ گفتگو کرتی ہے، اور کس انداز سے کرتی ہے، اور کیا مانگتی ہے اور وہ کیا دیتی ہے، کوئی ایک بتا دیں، ایک۔ اور یہ سب یہ بتائیے کہ اپوزیشن کے جو جلسے ہیں یا پی ڈی ایم کے جلسے ہیں، ان سے اب تک کیا حاصل ہوا ہے اپوزیشن کو؟ اور کیا آپ کے خیال میں اس وقت اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی خواہش مند ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ بیٹھ جائیں کہیں پر اور بات کریں، اور یہ سلسلہ منقطع ہو، پھر یہ جو جلسے یا پی ڈی ایم کے جلسے کرنا پڑ رہے ہیں اور تحریک چلانا پڑ رہی ہے، یہ رک جائے؟ دیکھیں، میں ارشاد عارف صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں۔ ہم لوگ جس ایج کے اندر آ چکے ہیں، میں 65 سال کی عمر میں اتار چڑھاؤ اتنے دیکھ چکے ہیں کہ جس کا آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں بہت بچہ تھا جب ایوب خان کا مارشل لا لگا تھا۔ مجھے یہ بتائیں پاکستان میں کون سا مارشل لا ہے جس کو سیاستدانوں نے بھی، پبلک نے ویلکم نہ کیا ہو؟ ایوب خان کے مارشل لا کے وقت حالت یہ تھی کہ صرف 4 دن کے اندر جو قیمتوں کی صورتحال بہتر ہوئی تھی، جو ذخیرہ اندوزی ختم ہوئی تھی، میرے والد اور بزرگ سے سارے، آج بھی کسی کو بتا دے جس وقت ذرا جوان تھا وہ بتا دے گا کہ کیا صورتحال تھی۔ ایون پولیٹیشنز، ضیاء الحق کے مارشل لا کو کس نے ویلکم نہیں کیا، ٹھیک۔ مشرف کے مارشل لا کو بے نظیر کی جو آج بھی کہ یہ تو ڈکٹیٹرز ہے، یہ تو ڈیموکریٹک ڈکٹیٹر ہے، یہ وہ سب نے ویلکم کیا۔ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آج دوبارہ اس کہانی کو اگر آپ دہرائیں گے تو ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ایک ایکسرسائز کرتی ہوتی ہے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی اور مختلف جگہوں پہ بھی، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی اپہیول پاکستان کے اندر ہو گئی جس نے پاکستان کی سیاست اسٹیبلٹی خطرے میں پڑ گئی، تو میں کیا کر سکیں گے، کیا کر سکتے۔ تو وہ ہمیشہ ایک چیز کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کبھی آئے ہیں اقتدار میں، تو ہم نے اگر سیاستدانوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے ہیں۔ اور وہ کنسنسس والی صورتحال مشرف کے بعد یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ اب اگر خدا نخواستہ میں بدلنا پڑا تو ہم کسی اور طریقے سے، ایک تو بات یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک میٹنگ میں، ان کا تھا فنکشن، اس میں تھا، وہ بڑا کلپ انہوں نے آج کل وائرس کیا تھا ایک زمانے میں،
جس میں وہ کہتے یہ ہیں کہ جی ایک جگہ پہ ایک مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ اپنے خاوند کا نام نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک خاتون تھا، اس کا نام جو تھا وہ رحمۃ اللہ، تو وہ سلام پھیرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم نکے دا ابا، تو کہتے ہیں ہم جی ان کا نام نہیں لیتے۔ مسئلہ سرا یہ ہے کہ ابا جو ہے وہ سب کو قبول ہے، نکے پہ لڑائی ہے، ٹھیک؟ اب وہ نکے پہ لڑائی پہ اس لیول پہ جب آپ آ جائیں کہ نہیں یہ گھر تم اجاڑ دو، یہ گھر تم برباد کر دو، ہم اس کے بعد کچھ دن تو 2-2.5 سال، اور بات ایک بڑی صحیح ہے کہ کسی بھی حکومت کی اگر پرفارمنس سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہوتی ہے، وہ پرفارمنس اگر خراب جا رہی ہے، ڈاؤن سلائڈ جا رہی ہے، تو آپ کو تو صرف کچھ عرصہ صبر کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور پبلک جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کیا کرتی ہے۔ اور دھاندلی بھی اگر ایک لیول آ جائے، میں ریٹرننگ افسر رہا ہوں کوئی 5 دفعہ، ایک لیول ایسا آ جائے جہاں آپ اوور ویلمنگ میجورٹی رکھتے ہوں، تو میں آپ شرط دے کے کہہ سکتا ہوں دنیا کو کوئی بندہ دھاندلی نہیں کر سکتا، امپاسبلٹیز میں سے ہوتی ہے۔ یہ اسی وقت ہوتی ہے جب کٹ ٹو کٹ کٹ تھروٹ قسم کا کمپٹیشن ہوتا ہے، پھر آپ 10,000 5,000 4,000 کا وٹا ڈالتے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حالات جو ہیں، اس حالات کے اندر یہ جو کیفیت پیدا کرنا ایک ایسے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اب یہ نیریٹو جو ہے نا مزید چلنے کا نہیں ہے، کون سا؟ کہ لوٹے ہوئے پیسے واپس لینے اس وقت نہیں، وہ لانے ہی پڑیں گے تو چلے گا، وہ اب ان کو کچھ اور کرنا پڑے گا، نیا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیریٹو لانا پڑے گا، کوئی نہ کوئی ایک چیز۔ مگر ابھی شیخ رحیل صاحب ابھی جو کہہ رہی تھیں قمر شوذب صاحبہ، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ عمران خان سے اگر مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ گھر چلے جائیں یا وہ مڈ ٹرم الیکشن اناؤنس کر دیں، تو اس کی کنجی تو آپ کے پاس ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آج اگر آپ اناؤنس کر دیں کہ آپ ریزائن کر رہے ہیں، سندھ کی حکومت سے نکل جائیں، پیپلز پارٹی نکل جائے، آپ لوگ ریزائن کر دیں، اسمبلی سے باہر آ جائیں، تو یہ حکومت چلانا ممکن نہیں رہے گا۔ تو یہ فارمولا تو آپ کے ہاتھ میں، آپ آگے بڑھ کر یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یا حضرت میں آپ کو گزارش کروں، اچھا میں کبھی بھی، میں اول تو پہلے کوشش کرتا ہوں کہ شرمندہ نہ کرنے کی کوشش کروں، اگر شرمندہ ہونا تو وہ آپ کی شعبدید ہے، ہوں یا نہ ہوں یہ تو آپ کی شعبدید ہے۔ میں ایک بات کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ 2002 میں آپ کو یاد ہوگا، اور مقبول جان بھی جانتے ہوں گے، 2002 کے اشرے میں کون چیف پولنگ ایجنٹ تھا، کس کا پولنگ ایجنٹ تھا؟ اس کا نام پرویز مشرف تھا۔ اور کون چیف پولنگ ایجنٹ تھا؟ اس کا نام آپ لیں، میں نہیں لیتا، آپ لیں، کون تھا؟ یہ تسلی ہو جانی چاہیے۔ دوبارہ جب بھی آپ بات کریں تو کم سے کم اپنے گریبان میں جان کے ضرور دیکھیں۔ اب آپ 2014 میں آ جائیے۔ 2014 میں آپ نے ریزائن کیے، آپ نے کہا جی ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھتے، یہ بڑی بدبودار اسمبلی ہے، بڑی گند اسمبلی ہے، یہ بہت ڈاکوؤں کی اسمبلی ہے، یہ چوروں کی اسمبلی ہے۔ اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ اسی اسمبلی میں آئے اور میری آن ریکارڈ ہے، میں نے کہا تھا کم از کم اس اسمبلی کو اتنا کچھ کہنے کے بعد آپ کم از کم اس اسمبلی کو پوتر پانی سے دھو لیجئے، اب کس منہ سے اس اسمبلی میں بیٹھیں گے؟ آپ اسی اسمبلی میں آئے اور پورے اپنے ٹینیور کی جتنی دیر آپ باہر رہے وہ تنخواہیں بھی لیں اور ٹی اے ڈی اے بھی لیا، 2 چیزیں۔ اب تیسری طرف آ جائیے، مصروف آپ کے کیا جانے مہنگائی کیا ہوتی ہے، کیونکہ آپ اگر لیٹسٹ ان کا ریٹرن دیکھ لیں جو الیکشن کمیشن میں ہے تو مصروف کاروبار کو نہیں کرتے۔ ایک گھر ہے چھوٹا سا گھر ہے 5 مرلے کا، وہ بھی تحفے میں ملا ہوا ہے۔ آپ آ جائیے تہذیب و تمیز کی طرف، جو آپ مجھے سکھانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے گلگت کے الفاظ سنے ہوں گے سپیچز میں، جو وزراء جو آپ کے فیڈرل وزیر ہیں ان کے الفاظ سنے ہوں گے۔ اب وہ الفاظ سامنے رکھیے، اور وہ خطہ جو بڑا امن والا خطہ ہے، جو بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں، بڑے کیا کہتے ہیں مہمان نواز ہیں، آپ کیا کچھ ان کو سنا کے آئے ہیں، کیا بتا کے آئے ہیں، آپ کیا کہہ کے آئے ہیں ان کو، آپ کیا کچھ نہیں کر کے؟ یہ بڑے نامناسب ہیں ویسے جو علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے آپ نے نام نہیں لیا نا، میں نام لے رہا ہوں، آپ نے نام نہیں لیا سر، میں نام لے رہا ہوں، لیکن ان سٹیٹمنٹس کو طلعت چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹس کے ساتھ جوڑ کے لوگ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے فردوس صاحبہ کے بارے میں کہیں
خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹس کے بارے کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں کہیں، تو یہ انفارچونیٹ ہے ان تمام وزراء کا رویہ جو کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. سر آپ ذرا میری ہمیشہ آپ بالکل طرفداری کیجئے، آپ شوق سے بالکل نہیں کر رہا، آپ پورا قابل مذمت ہے جو کہا انہوں نے. منع نہیں کر رہا، میں منع نہیں کر یار، میں آپ کو، اور خدا کے بندے میں آپ کو منع نہیں کر رہا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں برا ہوں، میں تو برا ہوں یار. آپ لوگ تو فرشتے ہو، آپ لوگوں سے تو مجھے سیکھنا ہے، مجھے شرمندہ ہونا ہے آپ کے الفاظ سن کے کہ آپ اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہو، آپ اتنی اخلاق میں گھٹی ہوئی گفتگو کرتے ہو، مجھے تو آپ سے سیکھنا. آپ مجھے وہ بات بتا رہے جو آج سے 4 سال پہلے ہوئی ہے، 2 سال پہلے ہوئی ہے، 5 سال پہلے ہوئی ہے، آپ نے تو اس کی نفی کرنی ہے. آپ نے تو میں نے آپ کو ایک تھپڑ مارنا ہے، آپ نے دوسرا کال میرے آگے کر دینا ہے کہ آپ یہ جناب میری یہ کلچر ہے میرا، آپ اس طرح کر لیجئے. لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے سوالوں کے جواب دیں. میں نے تو آپ کو میں نے کہہ چکا ہوں کل کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ وہ زمانہ بیت گیا کہ جب ایک گال پہ تھپڑ لگتا تھا اور دوسری گال آپ آگے کرتے تھے. نہیں، اب نہیں ہے. اب ایک تھپڑ ماریں گے، اب 10 تھپڑوں کا آپ توقع کریں، توقع رکھیں. ٹھیک. اور جہاں تک میں آپ کو گزارش کروں، ایک میری گزارش سن لیجئے گا. جی. یہاں پہ جو بار بار یہ بات کی جاتی ہے فورن انویسٹمنٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتا ہے. جی. یار میں ایک چھوٹا سا کاروباری ہوں، یا کوئی بھی کسی بھی جگہ کسی سڑک پہ نکل جائیے، چلیے آپ اپنے میڈیا ہاؤس میں دیکھ لیجئے آپ کا کیا حال ہوا ہے، آپ کی کیا حالت ہے اس وقت. میں نے کی ہے، یہ آپ کی پالیسیز نے کی ہے، یہ جو آپ کی پالیسیز ہیں یہ انہوں نے کی ہے حالت. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، ٹھیک ہے، حقائق دیکھیے. آپ یہ جا بات تو کے بالکل وہی آپ کو مریم بیٹی کی جوتی تو بہت دکھتی ہے. جی میری چلیے آپ اپنا کام کر لیجئے. چلیے آپ میری اتنی باتیں ہیں، ذرا تھوڑی باتیں میری ذرا مکمل کر لیں سر، کر لیں. ویسے میں وقت کم ہے، میں چاہ رہا تھا کہ باقی لوگ بھی ساتھ ساتھ اپنا کامنٹ دیتے ہیں. میں کیا مکمل کروں، میں بوڑھا آدمی ہوں یار. میری بات سنیں، میں آپ کی طرح جوان نہیں ہوں، میں اوریا مقبول کی طرح جوان نہیں ہوں، میں بوڑھا آدمی ہوں. میرے ذہن یہ تو سمجھنے کی بات ہے، اور یہ سب سمجھتے ہیں خود کو جوان، تو وہ جوان ہے. میں بوڑھا کیوں سمجھتا ہوں؟ صحیح.